قدرت والے خدا تیرا شکر، تیری تعریف، تیری نام کو چلا لو۔ خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں آج کی ساری حمد و ثنا کے لیے، اور جتنے بہن بھائیوں نے حمد و ثنا میں حصہ لیا، خداوند سب کو برکت دے اور ہمیں فضل دے کہ ہم ہمیشہ تجھے مبارک کہتے رہیں، تیرا شکر کرتے رہیں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، اے باپ تیرا شکر ہو، اے باپ تیرا شکر ہو۔ اور اب جب کہ ہم خداوند تیری آواز کو سننے کو ہیں، تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ اے باپ تیرے خادم کو، پاسٹر سرور صاحب کو تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں۔ آج جو کلام کا بیج بویا جائے ہماری زندگی میں 30 گنا، 60 گنا، بلکہ 100 گنا پھل لائے، اور نہ صرف ہم سننے والے ہیں بلکہ اس کلام پر عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ تیرا کلام زندگی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، جوے توڑتا ہے، بندھن توڑتا ہے، یہ بند بند گودے گودے سے گزرتا ہے، زندگیاں بدلتا ہے۔ اے باپ ہمیشہ کی طرح اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کرنا، اور آج کے کلام کے سلسلے ہم سب برکت پائیں، اور سسٹر پریما کو بھی برکت دے جو آج میٹنگ لیڈ کر رہی ہیں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ جی آمین۔ تھینک یو سو مچ بھیا صابر، آپ کو خداوند بہت بلیس کرے۔ آپ نے بہت خوبصورت دعا کی ہے خداوند کی حضور۔ تھینک یو سو مچ۔ خداوند کا زندہ کلام کہتا ہے، زبور 24 کہتا ہے، ہبرو میں کہتا ہے 1-2 says La Adonai haaretsu mola tevel ye yosheveva ki hu al yamim yesadeh ve'el neharot yekona۔ اس کا مطلب ہے The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. For he founded it upon the seas and established it upon the waters. آمین۔ آج ہم ویلکم کرتے ہیں پاسٹر سرور کو۔ پاسٹر جی آئے، آپ خداون کی حضور آج کا کلام جو خداون نے آپ کو دیا ہے وہ زندگی کا کلام، نئی زندگی کا کلام جو ہے، زندگی کا روٹی اینڈ پانی، آپ ہم سب کو سنائیے تاکہ ہم جو ہے we will be filled, our heart will be filled with his love and with his presence. Thank you so much. آئیے ویلکم کرتے ہیں پاسٹر جی۔ جی بہت تھینک یو، شکریہ، گڈ مارننگ۔ آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر اس نے توفیق بخشی، موقع دیا کہ ہم اس کے حضور بیٹھ کر اس کی عبادت کر سکے، اس کا شکر ادا کر سکے۔ تو جتنی حمد و ثنا کی گئی، دعائیں پیش کی گئی، ان سب کے لیے خدا کا شکر کرتے، اور اس خوبصورت پریزائڈنگ کے لیے بھی ہم اس کی تمجید کرتے ہیں۔ آج میرا مضمون ہے اے مسیحی مسافر، جو آپ نے پڑھا بھی ہے اس پہ، اشتہار پہ۔ میں نکالے میرے ساتھ پہلا پطرس، اس کا پہلا باب اور پہلی 2 آیات ہم پڑھیں گے۔ پطرس رسول کا پہلا خط، پہلا باب اور پہلی 2 ہے۔ 1 پیٹر 1-2 کہتا ہے، پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پونتس، گلاتیا، کپادوکیا، اسیا اور بیتونیا میں جبالہ رہتے ہیں، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑک جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ فضل اور امتنان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔
खुदावन का जिंदा पाक कलाम पढ़ने से हम सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। जी थैंक यू सिस्टर जी। तो ये पिछली दफा हमने ये डिस्कस किया था कि ये कलीसिया जिनके नाम लिखे गए हैं, जो मुल्क मऊद था, वादा किया हो मुल्क फलस्तीन, जो मिस्र से लाकर खुदा ने अपने लोगों को दिया था, तो ये उन हदूद से बाहर रहती थी कलीसिया। इस वजह से इनको बिखरे हुए, स्कैटर्ड कहते थे। और एक जो टर्म थी उस वक्त, यहूदी इन इलाकों में जो बात थे, तो यहूदी, बाकी लोग उनको डायस्पोरा कहते थे, यानी बिखरे हुए, स्कैटर्ड। तो यही जो टर्म है रसूल वहाँ के मसीहियों के लिए, ईमानदारों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उससे मुराद है कि वो अपने अब्दी वतन के हदूद से वो बाहर है, यानी हमारा घर जो आसमान पर है उसकी हदूद से बाहर है। तो उनका हौसला देने के लिए और फिर उनका मकसद के क्यों है वो उनको बताते हैं। और फिर दूसरा लफ्ज है, उन्हीं को उन्होंने कहा कि उन मुसाफिरों के नाम जो इन कलीसियाओं में रहते हैं। तो आज हम इस पे चंद लम्हात बात करेंगे कि वो मसीह खुदावंद ने पतरस से एक दफा कहा, जब उसने जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। मसीह ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो मुख्तलिफ जवाब थे, और पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। मसीह ने कहा, खुदा इस चट्टान पर या इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाएगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आ सकेंगे। तो फिर मसीह ने कहा कि जब तू रजू लाए तो अपने भाइयों को मजबूत करना। तो चूंकि ये कलीसियाएं दुख में हैं, परसिक्यूशन का शिकार हैं, शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और उनको माली मुश्किलात भी हैं, क्योंकि काम काज करना या बिजनेस करना उनमें भी उनके लिए मुश्किलात थी, लेकिन फिर भी जिंदा है, कायम है। तो उनको हौसला देने के लिए मसीह की वो बात रसूल को याद है, तो ये उनको खत लिख रहे हैं, ये याद करते हैं। इन आयात में उनको ये लिखते हैं कि ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये इल्म सावक के मुवाफिक है। तो इसलिए है कि तुम पर फाखरू नाजल हो, तुम फरमाबरदारी करो, और तुम पर मसीह का खून छिड़का जाए, और तुम बरगजीदा चुने हुए बन गए हो। तो जितना जितना तुम फरमाबरदारी करते हो, रूहुल कुछ के ताबे रहते हो, मसीह के खून के ताबे रहते हो, उतनी ज्यादा ज्यादा जो है ना फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहता है। तो ये बात के फिर आज जो उनको वो कहते हैं तुम मुसाफिर हो, तो एक मसीही मुसाफिर के यहाँ मुसाफिरों के लिए एक लफ्ज यूनानी में पारदिमोस, जिस तरह उनको डायस्पोरा कहा गया है, इस टर्म के लिए पारदिमोस, पार का मतलब है अलॉन्ग विद अदर्स, दिमोस का मतलब है लोकल पीपल, यानी मुकामी लोग। तो इसका मतलब है जो मुकामी लोगों के साथ रहता हो या रखा गया हो। टेम्पररी है ये उसकी मुस्तकिल रिहाइश नहीं है, परमानेंट रेजिडेंस
یہ نہیں ہے. یہ رسول ان کو کہہ رہے ہو کہ تم تو یہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹس نہیں ہو، بلکہ تمہیں وہاں رکھا گیا. تو جو مسافر ہے وہ کسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے یا وہ ہے لوگوں کے ساتھ، اور اس کا ایک مقصد ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ ڈیپوٹیشن پر ہے اور اس کو ایک اسائنمنٹ ملا ہے. تو وہ لوکل لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. جب اس کا کام مکمل ہو جائے گا تو وہ وہاں سے آگے منزل کی طرف چلا جائے گا مسافر. اور جس طرح ایک جگہ رسول کہتے ہیں میرا جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مسافر ایک خانہ بدوش ہے، ٹپری واس ہے، جسے جپسیز بھی کہتے ہیں. تو وہ کام کے لیے وہاں رکا ہے، اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جائے گا. تو مسافر ایسا شخص جو دوسروں لوگوں کے ساتھ رہتا ہے یا رکھا گیا ہے، اور وہ اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے وہ آگے چلا جائے گا. اور یہ ملک یا وطن، یہ زمین ہمارا وطن نہیں ہے. مسافر کی لینگویج اپنی ہے، بولی اپنی ہے، اس کا کلچر یا ثقافت اس کی وہ فرق ہے، اس کی شہریت فرق ہے. وہ کسی اور ملک کا نیشنل ہے، سٹیزن ہے، تو اس کو کام دیا ہے تو وہ پورا کر کے آگے چلا جائے گا. اور رسول ان کو یہ کہہ رہے ہیں. اور ہم جو اس زمین پر ہیں، ہمیں بھی ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہم مسیح کا جلال ظاہر کریں، جو لفظ ہم بار بار استعمال کرتے ہیں کہ جی آئیے دعا کریں، آئیے گیت گائیں اور خدا کا جلال ظاہر کریں. تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں. گیت گا کر اس کی تعظیم کرنا، یہ اس کو عزت دینا، جلال دینا ہے. لیکن ہم پردیسی ہوتے ہوئے اپنے کاموں سے اس کو جلال دیتے، عظیم اس کی تعظیم کرتے ہیں یا نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. تو رسول ان کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے یہ خط لکھا. مسافر پائنیئر ہوتا ہے، پائنیئر آگے بڑھتا ہے یا آگے چلتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، راستہ بناتا ہے دوسروں کے لیے. اور اس دور میں بھی جب کاروان اکٹھے چلتے تھے سفر کے لیے، تو وہ پیچھے اپنے پیروں کے نشان چھوڑتے جاتے. یعنی یہ قافلہ اگر جا رہا ہے، اس میں اونٹ ہیں، لوگ ہیں، تو ان کے نشان راستے میں جو پرنٹ ہوتے، وہ پیچھے آنے والے قافلوں کے لیے منزل کی رہنمائی کرتے. تو ہم ایسے مسافر ہیں جنہوں نے اس زمین پر زندگی گزارنی ہے، اور ایسے نشان چھوڑنے ہیں جو دوسروں کی رہنمائی کر سکیں. پیروں کے نشان سے وہ منزل کا راستہ حاصل کر سکے. یہ ایک اسائنمنٹ ہے، ایک ذمہ داری ہے. اور ہمیں جو عبادات کرتے ہیں یہ صرف رسم نہ ہو، اس کی حقیقت جو ہے وہ ہم نے ظاہر کرنی ہے. پھر جو مسافر ہے، مسیحی مسافر، وہ اپنے سفر میں بھی، زندگی میں خدا کے حضور مذبح بناتا ہے، آلٹر بناتا ہے، اور اس پہ قربانیاں چڑھاتا ہے.
اور خدا سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ ابراہم نے بھی یہ کیا۔ وہ اگر آپ عبرانیوں کا خط پڑھیں تو کتنی جگہ پہ اس نے مذبح بنائے، جب وہ آگے بڑھتا پھر دعائیں کرتا، قربانیاں چڑھاتا اور ان کو خدا کی رہنمائی ملتی۔ لیکن آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ مہربانی سے اگر پیسہ نکالیں پیدائش چیپٹر 46 اور پہلی 5 آیات کوئی بھی اگر پڑھ دے۔ پیدائش جی پاسٹر جی میں پڑھ دوں۔ جی پلیز۔ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پیدائش 46 اور اس کی پہلے باب کی پہلی 6 نہیں، آیات پاسٹر جی۔ 46 چیپٹر اور پہلی 1 سے 5۔ جی 46 چیپٹر اور پہلی 5 آیات مقدسہ کو پڑھیں گے۔ اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بحر صبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی، اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا، اے یعقوب، اے یعقوب۔ اس نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں، مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا، اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا۔ تب یعقوب بحر صبا سے روانہ ہوا، اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یعقوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فرعون نے ان کے لانے کو بھیجی تھی۔ جی بہت خداوند کے شکریہ پاک سسٹر جی، تھینک یو۔ اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ تو یہاں ہمیں ایک تو سوچنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سیٹل ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پلگرم ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، مسافر ہیں۔ ایمانداروں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم جو اپنے ملکوں پاکستان، انڈیا سے ان ملکوں میں آ گئے ہیں، تو یہاں چونکہ بڑی سہولتیں بھی ہیں، لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں، کام ہے اور پیسہ ہے، تو وہ سیٹل ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ میں سیٹل ہیں یا کینیڈا میں یا کسی اور یورپ میں۔ تو اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم یہ سیٹل ہو گئے ہیں، یہی ہماری منزل ہے، تو پھر ہم خطرے میں بھی ہیں۔ جو مسافر ہے اس کا اپنا گھر ہے، پے آف ہو چکا ہے، بزنس ہے، گاڑیاں ہیں، خاندان بڑی آسائشوں میں ہے، لیکن مسافر ہونا اس کے باوجود بھی وہ سفر میں رہتا۔ آگے اس پہ بات کریں گے کہ ہم سیٹلر ہیں یا پلگرم ہیں کہ مسافر ہیں۔ تو اب دیکھیں جو بات ہم کر رہے تھے کہ اسرائیل نے یعنی یعقوب نے جو مصر کو جا رہا تھا تو اس نے قربانی چڑھائی، مذبح بنایا، تو پھر خدا نے اس کی رہنمائی کی، بلکہ اس کو حوصلہ دیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے بڑھا دوں گا، واپس بھی لے آؤں گا۔ تو مسافر قربانیاں چڑھاتا ہے اور خدا رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اس وجہ سے جو مسافر کے فنگر پرنٹ ہے، پاؤں کے نشان ہیں، وہ دوسروں کے لیے رہنمائی دیتے ہیں۔ ہم سب کانٹیننٹ ہندوستان، پاکستان میں آج ہم غور کریں، اور ابھی بھائی بات کر رہے تھے گجرانوالہ کی، وہاں ایک سیمنری ہے اور بہت سے چرچز ہیں
پاکستان میں، ہندوستان میں، اور لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں، اور کرسچینٹی پھیلی سب کانٹیننٹ میں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ چرچز، یہ کمیونٹیز، یہ کلیسیاں، ہاسپٹل، کلینکس، سکولز، یہ کس نے بنائے تھے؟ یہ مسافروں نے، یہ انہوں نے نہیں بنائے جو سیٹل تھے وہاں، یہ مسافروں نے بنائے۔ ایک خدا کے خادم تھے جان ہائیڈ، ان کو دعا کو ہائیڈ بھی لکھا جاتا ہے، پرینگ ہائیڈ، یہ مشہور تھے، ان کو اپاسٹل آف پرینگ بھی کہا گیا ہے۔ سیالکوٹ میں جو سالانہ کرسچن کنونشن ہوتی ہے، یہ اس کا بانی ہے اور اس کی ٹیم، اور اس کنونشن کو مدر آف کنونشن کہا جاتا ہے، اور اب پورے پاکستان میں کنونشن ہوتی ہیں، لیکن اس وقت تو سارا ہندوستان۔ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھنٹوں اپنے ٹینٹ میں دعا میں گزارتے تھے گھٹنوں کے بل، اور آخر میں انہیں تکلیف بھی ہو گئی تھی ہارٹ کی، اتنا وقت وہ گزارتے۔ اور پھر جب وہ عبادت میں آتے، وہ لوگوں سے مخاطب ہوتے، تو لوگ رونے لگتے، اور رو رو کے لوگ توبہ کرتے، نجات پاتے۔ یہ دعا کرتے کہ خدایا مجھے روحیں بخش دے۔ تو پھر پنجاب میں کلیسیاں بنی، اور بہت سے لوگ مسیح کے پاس آئے، اور پھر اب وہ وہاں کلیسیاں ہیں۔ جان ہائیڈ ان کا نام تھا، اور یہ انہوں نے زندگی ادھر گزار دی، اور یہ کام کیا، اور آسمان پر چلے گئے۔ تو یہ مسافروں نے کیا، سیٹلر نے نہیں کیا۔ پھر ایک اور تھے مشنری، وہ بھی کہیں اور سے آئے تھے، ہنٹر، مسٹر ہنٹر ان کا نام تھا۔ ہنٹر پورا سیالکوٹ میں ایک آبادی بھی ہے کرسچن ٹاؤن کے بعد، وہ ہنٹر پورا ہے۔ تو وہاں ان کے نام سے ایک چرچ بھی ہے، ہنٹر میموریل چرچ۔ وہاں میری شادی نکاح وہاں ہوا تھا۔ تو پھر ہاسپٹل ہے کرسچن میموریل کرسچن ہاسپٹل۔ تو یہ ان دنوں کی یہ ساری آبادیاں ہیں، اور اس کی، اور جن کو وہیں ان کی بیوی اور ایک گود میں بچہ تھا، جب وہ اچانک بازار میں جیل کے پاس ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور ایک بات مجھے کسی نے بتائی کہ اس کو مسٹر ہنٹر کو پہلے جب وہ مارنے لگے جو ایکسٹریمسٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تو منادی کرتا ہے اس سے باز آ جا، تو ہم تجھے مار دیں گے۔ اور اس نے کہا یہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انہوں نے پہلے اس کو قتل کیا، پھر انہوں نے کہا ابھی تیری بیوی بچہ باقی، نہیں سوری، پھر پہلے انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا، نیزے پہ انہوں نے برچھی مار کے اوپر اٹھا دیا۔ تو اس نے کہا کہ جتنے قطرے ہمارے خون کے یہاں گریں گے اتنے ایماندار پیدا ہوں گے، اور آج یہ سچ ثابت ہے۔ اور جو کسی نے کہا ہے بلڈ آف دا مرٹر از دا سیڈ آف دا چرچ، کہ شہیدوں کا خون کلیسیا کا بیج ہے۔ پھر انہوں نے اس کی بیوی کو مار دیا،
اور آخر میں اس کو قتل کر دیا. یہ سیالکوٹ میں ہوا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں مذبح بنائے, اس پہ قربانیاں پیش کی, اور خدا نے اس کا پھل پورے پنجاب میں پھیلا دیا. تو ایک تو یہ ہے, تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسافر ہیں, یہ سیٹل لوگ نہیں ہیں. یہ سارا کام مسافروں نے کیا ہے. ہم تو جو وہاں ہیں وہ تو پکی پکائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بنیاد تو انہوں نے رکھی ہے. دور دراز ملکوں سے یہ تکلیفوں میں مسافرت طے کر کے آئے, سفر کیا, اور ان علاقوں میں مسیح کا کام کیا. منزل کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں. ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ منزل پہ کون پہنچتا ہے, سیٹلر یا مسافر؟ کیوں جی پاسبلٹی؟ مسافر ہی منزل پر پہنچتا ہے. منزل پہ مسافر پہنچتا, سیٹلر تو سیٹل ہو جاتا ہے اور راہ میں رہ جاتا ہے اور وہی مر جاتا. تو منزل پہ مسافر پہنچتے ہیں. ہماری منزل جیزس کرائسٹ از اور ڈیسٹنی. تو ہماری منزل تو مسیح ہے. اس نے کہا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سی سیٹلمنٹ ہے, بہت سے گھر ہیں. وہ ہمارا اصلی وطن ہے, ہم وہاں کے سٹیزن ہیں, تو ہمیں وہ وہاں پہنچنا ہے. تو پھر اور اگر آپ دیکھیں انڈیا سے جن کا تعلق ہے, ایک اور مشنری تھے, وہ برٹش تھے, ان کا نام ولیم کیری. یہ کلکتہ میں آئے تھے 1793 میں. یہ انگلینڈ میں جب یہ ایک جوتے بنانے والے کے ایک موچی کے بیٹے تھے, یہ خود بھی ریپیئرنگ کا کام کرتے تھے. جب وہ جوتے لوگوں کے مرمت کرتے, کابلر, تو ساتھ میں کتابیں بھی رکھی ہوتی کیونکہ یہ غریب لوگ تھے. اس طرح وہ پڑھ گئے, پھر وہ سیمنری گئے, تو پھر انہوں نے اپنے بورڈ سے کہا جہاں وہ پادری بنے کہ وہ انڈیا جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ گناہ میں مر رہے ہیں. تو جو پریزائڈ کرتے, جو چیئرمین تھے یا بشپ تھے, انہوں نے کہا کہ نوجوان بیٹھ جاؤ. ان کو بچانے کے لیے خدا کوئی اور وسیلہ بھی بنا سکتا ہے کہ وہاں جانا تیرا ٹھیک نہیں. تو اس نے جواب دیا کہ لکھا تو یہ ہے کہ لوگ سننے سے ایمان لاتے ہیں, اور سنیں گے کیسے جب تک بھیجے نہ جائے. تو ہمیں تو یہ کام کرنا ہے. پھر اجازت تو نہیں ملی, لیکن یہ چھوڑ کے پھر انہوں نے اپنی کوشش کی, جہاز میں بیٹھے, اور کسی نے ان کو بتا دیا کہ کلکتہ جانے سے پہلے ایک سٹاپ آئے گا, لوگ کشتیوں میں اتر جائیں گے اور پھر کنارے چلے جائیں گے. تو تم وہاں اترنا, کلکتہ جا کر جو برٹش آرمی ہے وہ تمہیں اریسٹ کر لے گی اور واپس بھیج دے گی, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشنری ہیں یہ حالات خراب کر دیتے, اب بگڑ جاتے ہیں لوگ, کچھ ان کی بات سنتے ہیں بدل جاتے. تو یہ وہاں اترا اور پھر کشتی میں بیٹھ کے کنارے گیا, اور 3 دن بعد یہ کلکتہ میں پہنچا پیدل. اس نے اسکول بنائے, لینگویج سیکھی, بنگالی میں, پنجابی میں اور زبانوں میں بائبل کے ترجمے کیے. وہیں جا کے اس نے سیکھا, اور پھر وہیں بنگال میں شاید یہ آسمان پر چلے گئے تو دفن کیے گئے. تو ان لوگوں نے جو مشنری کام کیا, یہ جو اردو بائبل ہم پڑھ رہے ہیں,
یہ ایک انگریز نے ترجمہ کیا ہے، انڈین نے نہیں. اس نے زبان سیکھی اور ترجمہ کیا، پھر پروف ریڈنگ کی گئی 7 لوگوں نے، ان میں ایک مسلمان اردو دان بھی تھا. تو اس کے احسان مند ہیں کہ اردو بائبل کسی مسافر نے آ کے ترجمہ کیا تھا، سیٹلر نے نہیں. تو ہم مسیح کے لوگ مسیحی مسافر ہیں، اور آج پورے ہندوستان میں کلکتہ میں بائبل کالج ہیں، سکول ہیں، اور بہت سا کام مسیح کا ہوتا ہے. ایک بائبل کلکتہ میں بھی پرنٹ ہوتی ہے، اردو بائبل. پھر ایک اور تنظیم تھی موراوین. یہ موراوین دراصل کسی ملک میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے یہ تنظیم شروع ہوئی اور یہ پاکستان میں آئے. یہ وہ تنظیم یا آرگنائزیشن ہے جو چین پریئر کے بانی ہیں، اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ 100 سال تک یہ چین پریئر ہوئی. کچھ لوگ شروع کرتے، وہ ختم کرتے، تو اور 2 4 3 لوگ شروع کرتے، تو یہ مسلسل چین پریئر، اور انہوں نے دنیا میں تبدیلیاں پیدا کر دی. یہ ہمالیہ میں کے قریب آئے تھے، اور ان علاقوں میں نیپال میں، ہمالیہ، بھوٹان، سخت سردی میں انہوں نے وہاں محنت کی اور وہاں کلیسیا بنائی، اور آج بھی خدا کا کام وہاں چلتا ہے. یہ لداخ بڑا مشہور ہے ان دنوں جنگ کی وجہ سے، اور کنور، ان علاقوں میں لداخ میں انہوں نے سکول بنائے، لوگوں کو پڑھایا تاکہ وہ پھر بائبل پڑھ سکیں. تو انہوں نے بڑی محنت کی، وہ پیچھے نشان چھوڑ گئے ہیں آج بھی. ولیم کیری پیچھے نشان چھوڑ گئے ہیں، اور لوگ ان نشانوں، پاؤں کے نشانوں کو دیکھ کر منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، مسیح کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. پورے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگال میں یہ مسافروں نے پرنٹ چھوڑے ہیں. اور وہ کسی کا ایک فکرہ ہے، میں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ بھی لکھا، پاکستان let us leave footprints on the sand of time for others. تو ہم جو زندہ ہیں ہمیں بھی اپنے قدموں کے نشان چھوڑنے ہیں دوسروں کے لیے. سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں. آخری پوائنٹ ہے مسافر ہونا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوچ ہے. ان لوگوں کی جن کے اپنے گھر ہیں، اپنی سیٹلمنٹ ہے، اپنا بزنس اور جاب ہے اور خوشحالی ہے، لیکن سوچ، مائنڈ سیٹ وہ مسافرانہ ہے. اور مہربانی سے نکالیں زبور 39، اس کی 12ویں آیت اگر پڑھ دیں، بہت شکریہ. جی پاسٹر جی میں پڑھ رہی ہوں. جی ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے زبور 39 اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں گے. اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا، میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں. بہت جیسے میرے شکریہ. سب میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں. آپ اندازہ کریں 40 سال داؤد بادشاہ نے حکومت کی، کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک سیٹل گورنمنٹ کا بادشاہ
اور اسے بڑی سہولتیں، جنگوں میں خدا نے فتح دی، وہ پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ دادا کی طرح تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں، اس لیے مجھ پر نگاہ کر، میری دعا کو قبول فرما، میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ۔ تو اس حالت میں بھی داؤد بادشاہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میرا وطن نہیں ہے، مجھے تو کہیں اور جانا ہے، تو یہاں میں پردیسی ہوں اس بادشاہ اور سیٹلمنٹ کے باوجود۔ تو ہم پردیسی ہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، سوچ ہے۔ جن جن ملکوں میں آج ہم ہیں یہ ہمارا وطن نہیں ہے۔ ایک پردیسی کو جو کام دیا گیا ہے اس میں راست بازی اس کے کردار میں، پاکیزگی اس کے کردار میں، گناہ سے دور رہنا اس کی کردار میں، آزمائشیں آ جائیں تو پھر خدا کو داؤد کی طرح پکارنا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں گناہ گار، گناہ میں میری ماں نے مجھے جنم دیا، تو ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے لیکن مدد مانگ سکتے ہیں، تو پھر ہمارا کردار جو ہے وہ پاک ہو، دوسروں کے لیے ہم نمونہ ہوں، اور پھر ہم اس طرح سے فٹ پرنٹ چھوڑے۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تو کیا ہمارا کردار، جہاں ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹیمپرری، یعنی اس دنیا میں ٹیمپرری رکھے گئے ہیں، ہمیں اسائنمنٹ ملا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے، تو اس میں ہمارا کردار وہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہم واپس داؤد کی طرح خدا کے پاس جاتے ہیں کہ اس سے مدد مانگے۔ ہم تو گفتگو میں کئی چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹا سا جھوٹ بول دیا، کسی کو چھوٹا سا دھوکہ دے دیا اور پھر ٹال دیا، تو اس سے بھی بچنا۔ روح کے پھل وہ ہماری زندگیوں میں ہمارا کردار بن جائے، مسیح کا مزاج وہ ہمارا کردار ہو، اس سے ہم یہاں کا کام پورا کر کے پھر آگے بڑھ سکیں گے۔ یہاں پطرس کے پہلے خط کی 17ویں آیت میں پڑھتا ہوں، یہاں لکھا ہے، اور جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ تو رسول ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات میں جب ہم اپنے خدا کو باپ ابا کہتے ہیں تو اپنی مسافرت، یعنی جب تک ہم یہاں ہیں سفر کر رہے ہیں، خوف کا مطلب ہے پاکیزگی سے گزارو۔ جب لوگ دیکھیں تو وہ حیران ہو جائیں ہمارے کردار سے، پہلے وہ ہمیں غلط بھی سمجھتے ہیں اور پھر ہمارے کردار کو دیکھیں، پاکیزگی دیکھیں تو سمجھے یہ تو فرق لوگ ہیں اور ہماری طرح وہ بھی بنتے جائیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ایک اور حوالہ پلیز پڑھ لیں، پیدائش چیپٹر 47 7ویں سے 9ویں آیت، کوئی پلیز پڑھ دیں۔ جی پاسٹر جی میں نکال رہی ہوں 47۔ 7 سے 9 آیت۔ جی ٹھیک۔ یوسف نے اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور یعقوب نے فرعون کو دعا دی، اور فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے رہے، اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے رہے۔
اور بھی اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، تو اس کا یعقوب نے شکر۔ ایک تو فرعون کو برکت دی جب یوسف اندر لایا داؤد کے پاس، تو وہ ان سے پوچھا عمر تو 130 برس، تو وہ کہتے ہیں میری مسافرت کے دن، یعنی میں مسافر 130 دن ہے، اور یہ اتنے ہوئے بھی نہیں جو میرے باپ دادا کی دور مسافرت کے تھے، تو وہ بھی مسافر تھے، جبکہ اس کے بعد مصر میں خدا نے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے جائیدادیں بنا لی اور بہت امیر ہو گئے اور بہت بڑھ گئے، سیٹل ہو گئے، اور انہیں بڑی سہولتیں حاصل تھی، مال مویشی اور جائیدادیں تھیں، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ مسافرانہ ہے، اور وہ اس آواز کو یاد ہے کہ ہم یہاں مسافر ہیں، ہم نے اپنے وعدہ کیے ملک کی طرف جانا ہے، ہم یہاں بھیجے گئے ہیں۔ جس طرح یعقوب کو کہا تھا مت ڈر، وہ وہاں گیا، ہم یہاں بھیجے گئے ہیں، ہم ڈیپوٹیشن پہ ہیں، ہم نے واپس اپنے ابدی گھر کو، اپنے باپ کے گھر جانا ہے، اپنے وطن جانا ہے۔ یہ زمانہ مسافرت ہے، اور ان باتوں سے رسول وہاں کی کلیسیاؤں کو جو پرسیکیوشن کا شکار ہیں حوصلہ دے رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے چند گھڑیاں کہ ہم یہاں سیٹلر ہیں یا پردیسی یا مسافر ہیں، منزل پہ پہنچنا ہے، لیکن ہمارا مزاج جو کردار وہ مسیح یسوع کا مزاج ہو، ویسا کردار ہو، ویسی پاکیزگی ہو، لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر، کاموں کو، ایٹیچیوڈ کو، رویوں کو دیکھ کر آسمان کے خدا کی تعریف کریں کہ یہ فرق لوگ ہیں۔ تو جب ہم آگے بڑھتے ہیں، جس طرح ان بہت سے مشنریوں نے اپنے قدموں کے نشان چھوڑے، ساری دنیا میں بہت سے دور دراز ملکوں سے آئے اور راستے کی تکلیفیں بھی برداشت کی، اور یہاں کی بھی، یہ ہم کے پاس ابھی وقت نہیں ہے، لیکن جب آپ غور کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا دکھ سہا، لیکن وہ پاکیزگی کا معیار قائم کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، شہید ہوئے، آسمان کی طرف چلے گئے۔ ہم کیسے ہیں غور کرنا ہے۔ رسمی عبادات کا مطلب ہے کہ ہم سیٹل ہو چکے ہیں، آگے نہیں بڑھنا چاہتے، لیکن عبادات کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی رہنمائی حاصل کر کے آگے بڑھ سکیں۔ ہم کیسے ہیں اس پہ غور کرنا ہے۔ مسافر ہیں، پاکیزگی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، نمونہ دے رہے ہیں، ہم نے آگے جانا ہے۔ اور ہم کیسے اپنی زندگی پر، اپنے کردار پر، اپنی مصروفیات پر، بول چال پر، رویوں پہ غور کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ خدا آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔ چونکہ آج عبادت بہت ہی دیر سے شروع ہوئی، یہاں 10 منٹ رہتے تھے، 10 بجنے میں، وہاں 8 بجنے میں 10 منٹ رہتے تھے، لیکن چلیں پھر بھی خدا کا شکر۔ تو خدا آپ کو برکت دے۔ God bless you. Thank you so much.